بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو توہین عدالت پر ہائی کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان میں توہین عدالت سے بات بہت آگے نکل چکی ہے اور اب جج صاحبان پر تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، اور ستم یہ ہے کہ اس نازک حساس صورتحال میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی رائے بھی منقسم ہے۔ ایسی صورت میں جب عوام سیاست اور حکومت سے قطعی مایوس اور سیاستدان عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہوں، اعلیٰ عدلیہ ہی عوام کی آخری امید اور ان کے بنیادی حقوق کی ضامن ہوتی ہے۔ مگر انسانی حقوق کے حوالے سے معزز جج حضرات کی رائے بھی تقسیم ہو گئی تو عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ ملک پاکستان آج جس گھمبیر اور پیچیدہ مسائل و مشکلات کا شکار ہے، اس صورتحال میں اتحاد یکجہتی کی بہت ضرورت ہے۔ قومی اور ملکی مسائل کو سیاسی قیادت مل کر ہی حل کر سکتی ہے، مگر یہاں ہر ایک کا اپنا قبلہ، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے۔ اپنے سیاسی، ذاتی اور پارٹی مفاد کے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے سیاسی قیادت عاری ہو چکی ہے، اور اس کھینچا تانی میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی غیر محسوس انداز سے شامل کر کے اس اہم ترین ادارے کو تقسیم کرنے کی بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے۔ حد یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی بے اختیار کرنے کی پارلیمنٹ کے فلور سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے، اور اس کوشش کو تقویت جج صاحبان کی جانب سے ہی مختلف آراء نے بھی دی۔ موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو معیشت کی سانس اکھڑ رہی تھی، اگرچہ مزید قرض کی آکسیجن سے اس کے تنفس کو اب تک کسی نہ کسی طرح بحال رکھا گیا ہے، مگر ڈوبتی معیشت کو سنبھالا دینے کی صحیح بیکار میں حکومت نے سیاسی پٹارا کھول دیا ہے۔ پنجاب KPK کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشنز کے آئینی تقاضے سے انحراف نے آئینی بحران پیدا کر دیا۔ حکومت کسی نہ کسی طرح مدت اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے اور پنجاب اور KPK میں فوری الیکشن پر آمادہ نہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی، اور الیکشن کمیشن کو فنڈ، سیکیورٹی اور پولنگ عملہ دینے سے دانستہ طور پر گریز کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے اور کہا ہے کہ ایسی صورت میں ہم کیسے الیکشن کرائیں۔ آصف زرداری نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ اپوزیشن یعنی عمران خان سے مذاکرات کریں اور اس کے لیے شرائط نہ رکھیں، جبکہ تحریک انصاف پنجاب اور KPK میں فوری الیکشن پر مصر ہے، تو حکومت خاص طور پر نون لیگ اکتوبر میں الیکشن کرانے پر بضد ہے۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ فریقین کی خواہش ہے کہ مخالف فریق اپنے مطالبے سے پسپائی اختیار کرے اور اس کی بات مانی جائے۔ ایسی صورت میں مفاہمت کا تصور کرنا حماقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی بحران جلد ختم ہونے والا نہیں۔ موجودہ حکومت بھٹو، شریف اور مولانا کے با اثر خاندانوں پر مشتمل ہے، دوسری جانب عوام عمران خان کی شخصیت کے کرشمے میں محصور ہے، اور ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقبولیت کے اس عروج کے باوجود وہ ہجوم کو اکٹھا کرنے میں ماہر ہیں، مگر پروپیگنڈا میں ان کو اور ان کی ٹیم کو مہارت حاصل نہیں۔ فیک پروپیگنڈا کرنے میں نون لیگ والوں کا کوئی ثانی نہیں۔ نون لیگ والے کسی بات کو پکڑ کے اس کے بخیے ادھیڑتے ہیں۔ PTI اور PDM حکومت کے درمیان جاری کشمکش ملکی سیاسی نظام کی خامیوں کا شکار ہے، اور سیاسی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ملک میں ہائیبریڈ سسٹم کو رواج ملا ہے۔ ہر کوئی پلک جھپکتے میں اپنی مانگ کے پورا ہونے کا خواہش مند ہے۔ اس صورتحال نے جمہوریت کے لیے جڑیں پکڑنے کی حوصلہ شکنی کی، اس لیے سیاسی جماعتوں کے پاس اپنے منشور پر عمل کرنے کے لیے اعتماد کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں سیاسی قائدین میں قومی سلامتی کے مسائل پر بحث کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا غیر فطری اتحاد میثاق جمہوریت کا نہیں، خوف کا نتیجہ ہے۔ دونوں نے طویل مدت ایک دوسرے سے سینگ پھنسا کر دیکھ لیا، نتیجہ تباہی اور ذلت۔ عمران خان نے سیاست میں آتے ہی دونوں کو لتاڑنا شروع کیا، اور اقتدار میں آنے کے بعد احتساب کا کوڑا برسایا، تو دونوں کو احساس ہوا کہ ان کی آپس کی لڑائی میں تیسرا فریق بازی لے گیا۔ یوں دونوں متحد ہو گئے، ورنہ میثاق جمہوریت کے باوجود اقتدار میں آنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہے۔ یہی سوچ اگر قومی معاملات میں بھی اختیار کی جائے اور سیاسی اختلافات سے ہونے والی ملک و قوم کی تباہی اور بربادی کے بارے میں سوچا جائے، تو شاید سب سیاستدان مذاکرات کی میز پر مل بیٹھیں اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔
میں نہ مانوں کہ رٹ سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور قوم کی جو درگت بن رہی ہے، ان میں اس تمام سیاسی قوتوں کا ذاتی سیاسی پارٹی مفادات کو سائڈ پر رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر آنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ الجھن انتخابات کے حوالے سے ہے تو اسے مل بیٹھ کے سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان کو فوری اور پی ڈی ایم کو ایک ساتھ وفاق اور صوبوں میں الیکشن کی ضد کو چھوڑنا ہوگا، اور 90 روز کی آئینی شرط کو تو اب پورا کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ جب تاخیر ہو ہی چکی تو چند ہفتے مزید اوپر نیچے کرنے سے بھی کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے مستعفی ہونے کے بعد برطانیہ میں افراتفری نہیں دیکھی گئی۔ انتقال اقتدار کا مسئلہ خوش اسلوبی سے طے پایا۔ ہنگامے، نہ جلسے جلوس، نہ سیاسی بکیڑوں کو عدالت میں حل کرنے کی صحیح، لیکن ہمارے سیاستدان آپسی اختلافات کو پہلے عدالتوں میں لے جاتے ہیں، پھر جس کے خلاف فیصلہ آ جائے وہ عدالتوں پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو جج صاحبان کا ظرف ہے کہ وہ تنقید کو سن کر برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر توہین عدالت لگانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، جیسے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے ساتھ ہوا، تو پھر سیاست کے لیے کوئی اہل نہیں رہے گا۔ عدالت نے صرف فیصلہ دینا ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کرانا حکومت کا آئینی فرض ہے۔ عدالت کے پاس فیصلوں پر عمل کرانے کے لیے ڈنڈا ہے، نہ کوئی فورس۔ اس نازک صورتحال میں طاقتور کو ہی مداخلت کرنا ہوگی۔ فوج کا خود کو حکومت اور سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ اپنی جگہ قابل تحسین ہے، مگر جب قومی ایشوز پر اتفاق رائے نہ ہو تو فوج قومی فریضہ سمجھ کر سب کو ایک میز پر لائے۔ اگر پھر اتفاق رائے نہ ہو تو ایک بار پھر عدلیہ سے رجوع کیا جائے اور فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری فوج لے، ورنہ سیاست اور سیاستدان ملک کو تباہ اور قوم کو بدحال کر کے چھوڑیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔